اس شرک کے فتوے کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی یہ حدیث پاک ہے، شرک کے فتوے کی کمر توڑ کے رکھ دینے والی یہ حدیث پاک ہے، ایسی شاندار حدیث ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جبہ مبارک تھا۔ وہ عائشہ صدیقہ کے وصال تک آپ ہی کے پاس رہا۔ جب عائشہ صدیقہ کا وصال ہو گیا تو یہ جبہ میں نے لے لیا، اور الفاظ دیکھیں حدیث پاک میں، نغسلھا، ہم اس جبے کو غسل دیتے تھے، پانی میں ڈالتے تھے، للمرضی، ہمارے مریضوں کے لیے، یستشفا بہا، اور اس جبے سے شفا طلب کی جاتی تھی۔ یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ ہے، اور ہزاروں صحابہ کو شفا ملتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جبہ مبارکہ سے۔ اور یہ اسما کون ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن ہیں، حضرت صدیق اکبر کی شہزادی ہیں، حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ ٹاپ 10 صحابہ ہیں، ان کی زوجہ ہیں۔ ایسی شاندار فضیلت رکھنے والی حضرت اسما ہیں۔ وہ بتا رہی ہیں کہ تاجدار کائنات کا جو جبہ ہے، اب دیکھیں وہ جبہ کس وقت دھویا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا وصال ہوا ہے 58 ہجری میں، 58 ہجری، 11 ہجری میں تاجدار کائنات کا وصال ہوا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے یہ جبہ مبارک کم از کم آج سے 47 سال پہلے پہنا تھا، 47 سال پہلے۔ اس جبے میں یہ برکت ہے کہ جب ہم اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو پانی ایسا طاقتور ہو جاتا ہے کہ یستشفا بہا، ہم اس پانی سے شفا طلب کرتے ہیں، اور ہزاروں مریضوں کو تاجدار کائنات کے کرتے سے ٹچ ہوئے پانی سے شفا عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اندازہ کریں، ایک تو 47 سال پہلے حضور نے اس کرتے کو ٹچ کیا ہے، 47 سال بعد ہزاروں مرتبہ یہ دھویا جا رہا ہے، 1000ویں مرتبہ بھی جب دھوتے ہیں تو پانی کی یہ طاقت ہے کہ مریضوں کو شفا عطا فرما سکتا ہے۔ اندازہ کریں تاجدار کائنات کی طاقت کیسی ہوگی شفا عطا فرمانے کی بعد وصال۔ یہ سارا بعد وصال ہو رہا ہے۔ حضور کے وصال کو 47 ایئرز ہو گئے ہیں، آج ان کا کرتے کا پانی شفا دینے کی طاقت رکھتا ہے، یستشفا بہا۔ تو جب کرتا شفا دے سکتا ہے تو تاجدار کائنات قبر انور میں ہیں، وہ مجھے کیوں شفا نہیں دے سکتے ہیں؟ جو حضور سے شفا مانگنے پر شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، اسے معاذ اللہ پھر حضرت اسما پہ بھی شرک کا فتویٰ لگانا پڑے گا۔ یہاں پر بھی صحابہ نے کہا یہ کرتا یا پانی ہمیں شفا دیتا ہے، حقیقتاً ان کی نیت یہ تھی شفا اللہ دیتا ہے، وسیلہ تاجدار کائنات کا کرتا بنتا ہے، اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، شفا اللہ دیتا ہے، وسیلہ تاجدار کائنات بنتے ہیں۔ شفا اللہ دیتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خزانوں سے وہ شفا لے کر ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام کا کرتا مبارک شفا دینے کا وسیلہ بن سکتا ہے، جس کو 47 سال پہلے حضور نے ٹچ کیا تھا، تو حضور کی ذات انور کیوں ہمیں شفا نہیں دے سکتی ہے؟ بالکل فضول ایک شرک کا منجن ہے، 150 سال سے بیچا جا رہا ہے، اور عوام پاگلوں کی طرح ان کو فالو کرتی ہے کہ یار یہ بالکل صحیح بول رہا ہوگا۔ بھائی اگر ان کے فتوے صحیح ہو گئے نا تو صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا جو اپنے آپ کو مشرک ہونے کے فتوے سے بچا سکے۔ تو جس فتوے میں صحابہ بھی اس کی زد میں آتے ہوں، ایسے فتوے کو ٹھکرا کر پیچھے پھینک دینا چاہیے۔ یہ فتویٰ ردی کی ٹوکری میں جانے کے قابل ہے، کیونکہ صحابہ نے ہمیں اپنا عقیدہ بتا دیا ہے۔